رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اپنی پہچان کیا ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ ایک سرکار ویس صاحب کا شعر ہے جس سے آغاز کرتے ہیں کہ ان کی تلاش اصل میں اپنی تلاش ہے، کس سلسلے سے جا ملی کس سلسلے کی بات۔ سبحان اللہ۔ شعر ہے سرکار کا، تم جسے چاہو اپنا طلبگار بنا لو، بازار سے گزرو تو خریدار بنا لو، واہ واصف اسی دنیا میں وہ دنیا بھی ملے گی، ہے شرط کہ تم عشق کو سالار بنا لو۔ واہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھیں دی، شعور دیا، کان دیے، حواس خمسہ دیے، اور ان سے آپ چیزوں کو ریکگنائز کرتے ہیں، اور ایک آپ کو سسٹم دیا، کاسموس سسٹم دیا آپ کو سارے کا کہ یہ کائنات یہ ایسے ہے اور کائنات سے باہر بھی کچھ ویسے ہے۔ کچھ چیزیں ہمیں دکھا دی گئیں، کچھ کا شعور دے دیا گیا، اور اس کے بیچ میں ہمیں پلیس کر دیا گیا اور کہا کہ اب تم غور کرو کہ اب تم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہو، اور اتنی بڑی کاسمک سسٹم میں، اتنے بڑے کاسموس میں تمہاری حیثیت کیا ہے، اور تمہاری ریکگنیشن کیا ہے، تمہاری پہچان کیا ہے، تم کیوں آئے ہو، کیا کرنا ہے، کدھر جانا ہے، یہ سب باتیں ہمیں اسلام نے دے دی تھی، ایک پیرامیٹر دے دیا، اور غور کرنے کے لیے کہا کہ غور کرو، آسمان کو دیکھو، آسمان کے ستاروں کو دیکھو، زمین دیکھو، دریا دیکھو، سمندر دیکھو، پہاڑ دیکھو، بادل دیکھو، فطرت دیکھو، فطرت کے ساتھ اپنی کنیکٹیویٹی کو دیکھو۔ تو سرکار کہتے تھے کہ کائنات کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، جانے سے پہلے ایک دفعہ سن کے ضرور جانا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آپ فرماتے تھے کہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کہ کبھی تم ارادے میں رہے ہو، اس نے سوچا کہ میں نے اس کو بنانا ہے اور ایسے بنانا ہے، یہ اس کا نصیب رکھنا ہے، یہ اس کے آنے کا ٹائم ہے، یہ اس کے جانے کا ٹائم ہے، یہ اس کی شہرت کا ٹائم ہے، یہ اس کی ذلت کا ٹائم ہے، یہ پیسہ ہے، یہ بچے ہیں، یہ شادی ہے، ہر چیز تو اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کر کے دی ہوئی آپ کو۔ اب اس ساری ڈیزائننگ کے اندر جو ہے آپ وہ کھوج رہے ہوتے ہیں، اپنا آپ کھوج رہے ہوتے ہیں، اپنے دل کی دنیا کو اندر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، باہر کی کنیکٹیویٹی اندر کی کنیکٹیویٹی کے ساتھ کہیں نہ کہیں پہ جڑ رہی ہوتی ہے۔ وہ سرکار کی غزل کے کچھ اشعار ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ وہ نشاط رنگ و بو سے بے نیاز آرزو ہو کر، ہم اپنے روبرو آئے تمہارے روبرو ہو کر۔ سبحان اللہ۔ نشاط رنگ و بو سے بے نیاز آرزو ہو کر، ہم اپنے روبرو آئے تمہارے روبرو ہو کر، اسی دیوانگی سے ہے نظام عاشقی واصف، جنوں کی خو یہی ہے چاک ہو جائے رفو ہو کر۔ سبحان اللہ۔ اور اس کا ایک وہ درمیان میں شعر آتا ہے کہ تعجب ہے بہاروں نے خزاں سے دوستی کر لی، واہ، تعجب ہے بہاروں نے خزاں سے دوستی کر لی، چمن کی آبرو ہی لٹ گئی ہے رنگ و بو ہو کر۔ واہ سبحان اللہ۔ اپنی ذات کے علاوہ بھی کوئی اور ذات اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور وہ اس کی پہچان کو وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اگر یہاں پر ہے، ہمارا پرپس کیا ہے، اور کیا یہ واقعی ہم ہی ہیں یا ہمارے اندر کوئی اور جلوہ گر ہے۔ آپ نے بس وہ اپنے اندر اس جلوے کو ڈھونڈنا ہے تو اس کی پہچان ہوگی۔ وہ دل کی دنیا جو ہے نا جی، وہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو وہ آپ جب اندر ڈبکی لگاتے ہیں نا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ دل دریا سمندروں ڈھونگے تے کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے ہی بیڑے وچے ہی جھیڑے وچے ہی ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگن تانے ہو۔ اب یہ کہانی کس کی ہے؟ انسان کے اندر کی بات ہو رہی ہے، ساری کے اندر ہی ہے سارا کچھ۔ جو کچھ تم باہر دیکھ رہے ہو وہ سارا کچھ تمہارے اندر موجود ہے۔ وہ ایک شعر میں نے سنا تھا کہ اندھیری رات ہے،
سایہ تو ہو نہیں سکتا، یہ کون ہے جو میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ مجھے شعر یاد آ گیا کہ نہ آیا ہوں نہ میں لایا گیا ہوں، میں حرف کن ہوں فرمایا گیا ہوں، سبحان اللہ، میری اپنی نہیں ہے کوئی صورت، ہر ایک صورت سے بہلایا گیا واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بہت بدلے میرے انداز لیکن جہاں کھویا وہیں پایا گیا ہوں، واہ سبحان اللہ، نہ جانے کون سی منزل ہے واصف جہاں نہلا کے بلوایا گیا ہوں۔ اکبر، تو یہ بھی اندر کی کہانی کی بات ہو رہی ہے کہ میں تو کون ہوں جو آ سکتا ہوں، میں کون ہوں جو جا سکتا ہوں، یہ وہی ہے جو ہمیں یہاں پہ بھیج رہا ہے اور یہاں سے ہمیں واپس بلا رہا ہے۔ اس نے جب یہاں پہ آپ کو بھیجا ہے تو کہا کہ یہ ہیں جو میری پہچان بنیں گے، یعنی کہ اللہ کی پہچان انسان کے اندر موجود ہے، سبحان اللہ، اللہ والوں کی پہچان انسان کے اندر موجود ہے۔ تو جس نے اپنے اندر کو پہچاننا شروع کیا تو وہ بیسیکلی اپنے رب کی پہچان کے ساتھ اس کی کنیکٹیوٹی ہونی شروع ہو گئی۔ کتنا ادراک ہوا اس کو، جتنا ادراک اس کو اپنا ہوا اتنا ہی اس کو اپنے رب کا ادراک ہوا، جس کو تھوڑا ہوا اس کو تھوڑا ہوا، جس کو زیادہ ہوا اس کو زیادہ ہوا۔ یہ جن لوگوں کا شعور بڑھتا گیا ان کے لیے دنیا بالکل اور طرح سے ہوتی گئی۔ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، کیا ہے جی، بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ہاں یہ سب مالک کے کھیل ہیں، مالک نے بنایا ہوا ہے، دنیا کھیل رہی ہے، وہی کھلانے والا ہے، ہم لوگ تو ایسے بیچ میں سارے نظام کے اندر چلتے جا رہے ہیں۔ مالک نے کہہ دیا یہ صحیح ہے تو صحیح ہے، اس نے کہہ دیا غلط ہے تو غلط ہے، وہ اس کو غلط کہہ رہے، صحیح کو صحیح۔ پھر کہتا ہے مالک کہ میں تمہارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، تم میری رحمت کے ساتھ جڑے رہو، امید کے ساتھ جڑے رہو، غلطی ہوتی ہے استغفار کیا کرو۔ اور صرف وہ کہتا ہے میں گناہ نہیں معاف کر دیتا، میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل سکتا ہوں۔ تو یہ سارے کھیل کے اندر پتہ چلا، تو صرف آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی ذات کے اندر پہچان لیا تجھ کو تیری شیشہ گری سے، آتی ہے نظر فن سے ہی فنکار کی صورت۔ سبحان اللہ، تو یہ فن ہے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کا، جس نے انسان کو پہچان لیا تو پھر اس کا مطلب ہے اس شیشہ گری کو پہچان لیا ہے جو مالک نے کی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مصور سے محبت کرتے اور تصویر سے نفرت کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ جی، بالکل صحیح بات ہے یہ۔ اور جس کی محبت ہے مصور سے تو وہ تو پھر اس کی بنائی ہوئی ہر چیز سے وہ پیار کرنا اس کو چاہیے۔ تو جیسے ویسا فرماتے تھے کہ جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہی اپنی نظر میں ہے۔ چاند جو ہے وہ آپ کو کبھی کبھی حیرت سے ملتی ہے، کبھی کبھی غم سے ملتی ہے، کسی ایکسیڈنٹ سے بھی مل جاتی ہے، کبھی کبھی آپ کا اینگل چینج ہونے سے بھی آپ کو ساری کہانی سمجھ میں آ جاتی ہے۔